إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع ومسؤول عن أهل بيته والمرأة راعية ومسؤولة عن بيت زوجها أو كما جاء في الحديث. محترم حاضرین، پیارے بچوں، یہ سمر اسلامی کیمپ کا پروگرام ہے، اختتامی پروگرام ہے. گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں اسکولوں میں، تو بہت سے بچے کھیلتے کودتے، شرارت کرتے، سوتے، ایسا اپنا وقت برباد کرتے. بہت سارے لوگ کوئی نیا کورس ہے تو اس کو سیکھتے، نئے کورس کے لیے جاتے. کورس سیکھتے، کوئی کمپیوٹر کا کورس، کوئی فلاں کورس، کوئی فلاں کورس سیکھتے. ماں باپ کو جب گرمی کی چھٹی شروع ہوتی ہے بچوں کی بہت فکر ہونا چاہیے. اب تک تو روزانہ اسکول کو بھیج دیتے تھے، بچے اسکول میں چلے جاتے تھے. اب تو گھر میں رہتے ہیں، تو ماں باپ کی چھٹیاں ختم، بچوں کی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں تو ماں باپ کی چھٹیاں ختم ہو جاتی. اب ان کو گھر کی بڑی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی، بچیوں کی، کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے. اب یہاں ماشاءاللہ معلوم ہوا کہ سب 100 کے قریب بچے سمر اسلامک کیمپ میں حصہ لیے، آیتیں یاد کیے، حدیثیں یاد کیے، عقیدے کی باتیں یاد کیے، ذکر و اذکار دعائیں یاد کیے. اب ان کے ماں باپ کو کتنا درد ہے بچوں کا، وہ دیکھنا چاہیے. تو دیکھو، ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت ہونی چاہیے. ہمارے ماں باپ جو ہوتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کے ماں باپ، ان کے دل میں کیا محبت ہے؟ رمضان آتا، بیٹے کے واسطے اچھا ڈریس لے کر دینا، جوتا لے کر دینا، چپل لے کے دینا. یہ محبت نہیں ہے. محبت کیا؟ میرے بیٹے کو دیندار بنانا، میرے بیٹے کو دعائیں یاد رکھنا، میرا بیٹا سب دعائیں پڑھنا. اگر ان کو یاد ہے تو الحمدللہ، ان کو دعا یاد نہیں تو بیٹے سے بولنا: بیٹے سوتے وقت بول بیٹے کیا دعا پڑھنا؟ بسمک اللہم اموت واحیا. اس کا مطلب کیا بیٹے؟ اللہ تیرا نام لے کر میں سوتا ہوں، تیرا نام لے کر میں جاگوں گا. ماں باپ کے دل میں محبت رہی تو بچوں سے دعا سننا، ماں بھی باپ بھی سب. پڑھ کر گئے سمر کیمپ میں،
उस दिन बैठा के पूछना। मैं बोला ना, बच्चों की छुट्टी शुरू हुई तो माँ बाप की छुट्टी खत्म। अब उसके बाद चाय की दुकान में जाना, चाय पीना, वहाँ वक्त बर्बाद करना, सब नहीं, फौरन घर को दौड़ के आना। मेरा बच्चा पढ़कर आया रहेगा वो समर कैंप से, वहाँ जाकर उनको पूछना क्या पढ़े क्या सीखे, उन्हें भी सीखना। बास बाप बच्चों को सिखाते, बास बच्चे बाप को सिखाते। एक नबी अपने बाप को सिखाए, तौहीद की दावत दिया। कौन से नबी? एक नबी अपने अब्बू को तौहीद की दावत दिए। वो कौन से नबी? हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अब्बू को बोले, या बती ला ताबुद शैतान, अब्बा शैतान की पूजा नहीं करना अब्बा। हाँ देखो, वैसा बड़े बच्चों से सीखना। आपको याद नहीं, आपके अब्बू भी आपके अम्मी भी आपको पढ़ाए नहीं, समर इस्लामिक कैंप में भेजे नहीं, दीन की बातें सिखाए नहीं। अब क्या करना? बच्चों से सीखो। नबी सिखाए नहीं क्या? हाँ, उसका ख्याल करना। इसलिए बच्चे भी अम्मी को अब्बा को सिखाना। कैसे सिखाना? सोते वक्त अम्मी से पूछना, अब्बू से पूछना, अब्बा सोते ना अब्बा दुआ पड़ेगी, पूछना। तुमने सिखाई नहीं है दुआ, सोने की दुआ, बिस्तर से उठने की दुआ, तो बच्चे क्या करना? आपा से पूछना, आपा दुआ पड़ेगी सोने की? नहीं ना, भूल गए ना, आप बोलो पढ़ो। अब्बू को भी पूछना, अब्बू दुआ पड़ेगी सोने की? नहीं पढ़ना। हाँ, सिखाना। समझे? कौन कौन सिखाएंगे? अगर घर में, हाँ हाथ उठाओ देखेंगे कौन कौन सिखाएंगे। अपने अब्बू को अम्मी को दुआ पढ़कर सोना, दुआ पढ़कर उठना, सुबह की दुआ, शाम की दुआ। अच्छा देखते हैं। अच्छा देखो, मस्जिद में जो बात बोलते ना, ख्याल करना, दिल की मजाक में सब नहीं। मस्जिद में बैठ को तुम्हें बोले ही, हमें सिखाते बोलकर। लिहाजा बच्चों को चाहिए कि अब्बू को अम्मी को सब दुआ सिखाएं। कौन कौन बच्चे चाहेंगे उन्होंने जन्नत को जाते? उनके अब्बू भी उनके अम्मी जन्नत को नहीं गए तो किसे तकलीफ होगी? कौन रोएंगे? कौन रोएंगे बोलो जी? कितने हाथ उठाओ। उन्हें जन्नत को जाते हैं, उनके अम्मू को अब्बू को जन्नत नहीं गए तो रोएंगे ना। कौन कौन रोएंगे बोलो? हाँ, सब रोएंगे ना। देखो, तुम्हारे अब्बू का अम्मी को दुआ सिखाए तो नो भी जन्नत को जाएंगे, तुम्हें भी जन्नत को जाएंगे। अगर तुम दुआ नहीं सिखाए तुमको जन्नत मिल जाएगी, उनके अब्बू अम्मी को जन्नत मिलेगी नहीं मिलेगी अल्लाह को मालूम। इसलिए सिखाना। हमारे नबी फरमाते हैं, जो लोग के सरपरस्त हैं, जो लोग के बच्चे वाले हैं ना, उनके लिए हमारे नबी क्या बोलते हैं? अल्लाह ताला हर एक आदमी को जिम्मेदारी दिया है। हमारे नबी ये नहीं फरमाए कमाने की जिम्मेदारी नहीं। वरजुलु राइन फी अहली बैतिही व मसूलुन अन रइयतिही। माँ बाप को अल्लाह पूछेगा, मैं तुमको औलाद दिया, तुम औलाद को दीन की बातें सिखाए क्या? हाँ, माँ बाप से अल्लाह क़यामत में एक सवाल करने वाला है। दूसरी हदीस में तो ये आता है कि जो माँ बाप के अपने बच्चों को दीन कुछ भी से नहीं सिखाते, अल्लाह ताला उनको क़यामत में अज़ाब देगा। वहाँ कुछ भी नहीं चलेगा। बच्चे को पढ़ाए, दीन सिखाए, दीन की बातें बताए, दुआ सिखाए। पूछेगा अल्लाह, वहाँ नहीं बोल सकते अल्लाह हमारे अब्बू भी हमारे अम्मी सिखाए नहीं, मैं भी सिखाया नहीं। अरे तुमको अक्ल नहीं थी? तुम्हारे अब्बू तुम्हारे अम्मी सिखाए नहीं, उनको उनका गुनाह, तुम नहीं सिखाए तुम्हारे बच्चों को, तुमको तुम्हारा गुनाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह की बातें मेरे भाई सुनो। नबी फरमाते हैं, तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज सिखाओ। बच्ची हो बच्चा हो, 7 साल के हो गए, उनको नमाज सिखाना।
7 साल से छोटे बच्चे हैं, परवाह नहीं, नमाज को उठाए भी नहीं, क्या भी नहीं सिखाए। 7 साल का गए तो नमाज सिखाना, 10 साल के बच्चे हो गए, नमाज सिखाना, पढ़ाना, नहीं पढ़े तो मारना। कौन बच्चे ऐसे हैं कि नमाज नहीं पढ़े तो उनके अम्मी नहीं तो उनके अब्बू मारे, वैसा बच्चा खड़ा हो जाए। कौन तो एक बच्चा है क्या, नमाज नहीं पढ़ने से उनके अम्मी या उनके अब्बू मारे नहीं, सो जा बेटे सो जा, गर्मी में कहाँ जाता। ये बच्चा कौन के हाथ उठाता, कहाँ उठ जा भाई, देख लिया, झूठ बोलता क्या तुम्हारे, उठो उठो, 10 साल के हुए क्या तुम, बैठो उठो जल्दी, 10 साल के हो गए क्या, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या तुम्हारी, कब पैदा हुए, 2000, हाँ और जी साल कौन सा, अप्रैल हर साल आता, हाँ 80/5 बट सब डेट ऑफ बर्थ याद रखना, कब पैदा हुए फौरन बोलना, अप्रैल 19, 2012, 2010 याद रखना डेट ऑफ बर्थ। हाँ नहीं तो गए। देखो उनके अब्बू अम्मी स्कूल को नहीं गए तो मारे, ज्यादा नहीं करे, जा रहे नमाज को नहीं गए तो सो जा सो जा। हाँ ये अम्मी अब्बी की प्यार जो है ना जहन्नम को ले जाएगी तुमको, इसलिए इसका ख्याल करो। ये जो समर इस्लामिक कैंप रखते हैं ये अल्लाह की एक नियामत। तुम्हारा जो काम है यहाँ इस समर इस्लामिक कैंप वाले उसको अपनी जिम्मेदारी समझ के तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते, तुम्हारा काम हो। हमारा काम सबको नसीहत करना, लेकिन तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम्हें नहीं करे ना, हम लोग करते, कैंप रखते, बच्चों को जमा करते, उनको दुआएं याद कराते। हाँ ऐसा, इसका ख्याल करो। तो माँ बाप को चाहिए कि ये बातें गौर से सुने, हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप उसकी मिसाल हमेशा देता ना, मैं वो मिसाल फिर भी देता हूं। अल्लाह ताला, भैंस मालूम, भैंस जानते हैं, हाँ भैंस उसकी बेटी को बेटे को सिखाती क्या, दूध पिए तो बिस्मिल्लाह बोलो, सिखाती नहीं। दूध पी लिए बाद दुआ पढ़ो, सिखाती। अगर माँ बाप अपने बच्चे को सिखाए नहीं, खाना खाते हो बिस्मिल्लाह बोलो, खाना खा ले बाद दुआ पढ़ो, सिखाए नहीं, तो अब मुझ में भी भैंस में क्या फर्क है। अल्लाह मुझे अक्ल दिया, भैंस को अक्ल दिया नहीं, इसलिए अल्लाह क्या बोलता कुरान में, उलाइका कल्लनाम, जो लोग के दीन की बात को जानते भी नहीं, सीखते भी नहीं, सीखने की ख्वाहिश भी नहीं, वो चौपाए जानवर है, बोलता अल्लाह। अल्लाह अकबर, भैंस है, गाय है, बैल है, अल्लाह अकबर। देखो अल्लाह क्या बोलता, उलाइका कल्लनाम, वो लोग जो अल्लाह की बातों को जानने की कोशिश नहीं करते, ख्वाहिश भी नहीं उनके दिल में, सीखे भी नहीं, जिंदगी हो गई। कैसे ये लोग चौपाए जी, अल्लाह अकबर। एक आदमी 60 साल से खाना खाता, जो लोग 60 साल का उम्र के है ना, 50 साल का उम्र के है ना, 40 साल का उम्र के है ना, ऐसा है ना, उन्होंने कब से खाना खाते, 2 या 3 साल से खाना शुरू कर डाले, 6-7 साल के हो गए ना, आप समझ में आ गया दुआ पढ़ना। आप 7 साल से लेकर 40 साल तक खाना खाए, कितने साल हुए उनको, 40 साल, 7 साल माफ। आप कितने साल खाए उन्होंने खाना, हाँ 33।
30 पर 7 साल खाना खाए, एक दिन भी दुआ पढ़े नहीं, खाने के पहले की दुआ पढ़े नहीं, खाने के बाद की दुआ पढ़े नहीं। अल्लाह 40 साल से तुमने खाना देता, नाश्ता देता, चाय देता, दोपहर का खाना देता, शाम की चाय देता, रात का खाना देता, एक दिन को इतना खाता इतना पीता, कौन दिया उसे रोजी? अल्लाह दिया ना। अल्लाह का शुक्र अदा करिया। हाँ सोचो, माँ बाप सोचे, 40 साल वाले 50 साल वाले सोचे, अल्लाह पूछेगा ना क़यामत के दिन, दुआ पढ़े? हाँ, तब नहीं बोल सकते अल्लाह मैं भैंस था ना, अल्लाह बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। कितनी सख्त सजा देगा अल्लाह ताला। हंसना नहीं, हंसना नहीं जी, हंसना नहीं। देखो दीन की बातें करते वक्त हंसना नहीं। अब उनसे अल्लाह पूछेगा, मैं इतने साल खिलाया, तू शुक्र अदा करया, तू मुझे याद करया? माँ बाप अच्छी तरह सुन लो, अल्लाह माफ करने वाला नहीं। तुमको तो इतनी जिंदगी दिया, जिनको अल्लाह ने औलाद दी और औलाद का ख्याल नहीं किए, औलाद को सिखाई नहीं, औलाद को पढ़ाई नहीं। हाँ जानी को बोल नहीं सकता, अल्लाह मैं स्कूल में पढ़ाया ना, मेरे बेटे को पूछ करते कोई ये भी सूरी कितना अच्छा बोलता। हाँ वो नहीं पूछेगा अल्लाह, दीन सिखाए क्या? हाँ वो पूछेगा अल्लाह था। इसीलिए हमारे नबी फरमाते हैं, हर माँ बाप से पूछा जाएगा तो अपने अपने औलाद को दीन की बातें सिखाई। हाँ तैयार हो जाओ जवाब देने के लिए। कब्र में पूछेंगे मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? क्या मालूम इसे? अल्लाह भी मालूम नहीं, दुआ भी पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं। बोलेगा रब कहते भी रहेगा एक। नौजुबिल्लाह। जो लोग के दीन की बातें जाने, अल्लाह को जाने, दुआ पढ़े, नमाज पढ़े, फौरन बोलेगा रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब। अल्लाह मुझे पैदा किया, अल्लाह मुझे खिलाया, अल्लाह मुझे पिलाया, अल्लाह मुझे ज़िंदगी दिया, अल्लाह मुझे औलाद दिया, अल्लाह मुझे बीवी दिया, सब दिया। रब्बी अल्लाह, अल्लाह ही को मानता। हाँ सुन्नतों पर अमल करे। उनको पूछेगा अल्लाह ताला मन नबीयू का, तुम्हारे नबी कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं अल्लाह के रसूल को मानता था, उनकी दुआएं पढ़ा, सिखाई हुई दुआएं, उनकी सुन्नतों पर अमल किया, उन्हीं की बातों को माना। फिर उसके बाद पूछेगा माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या? इन्हें तो मुसलमान की तरह नहीं थे ना, दुआ भी पढ़े नहीं, दीन भी सीखे नहीं, क्या भी मालूम नहीं। मेरा दीन खाली कुछ बोलते रहेंगे, उनके दिल में आएगा नहीं अल्लाह मेरा दीन इस्लाम, मैं मुसलमान, अल्लाह नहीं आएगा। माँ बाप सोचे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनकी, अगर इस जिम्मेदारी को पूरी नहीं किए तो अल्लाह के यहाँ उनकी पकड़ हो, और पकड़ ऐसी कि बस छूटने नहीं सकते। वहां जाकर हमारे अब्बा देखो मुझे अल्लाह अज़ाब देता, अल्लाह रे बेटे देख रहे थे, वहाँ क्या भी चलता नहीं। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत का दिन वो होगा कि वहाँ माल भी काम नहीं देगा, बीवी बच्चे कौन भी काम नहीं देंगे। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वो दिन तो ऐसा होगा कि हर आदमी बीवी से भागेगा, माँ बाप से भागेगा, बच्चे से भागेगा, घर वालों से भागा। अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले, कौन भी काम देने वाले नहीं। लिहाजा समर इस्लामिक कैंप रखे तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? बच्चों को लाना, बच्चों को पहुंचाना। बच्चे जब पढ़कर आते हैं तो माँ बाप को चाहिए कि पूछें बच्चे क्या पढ़े आज, सुन सीख जाओ, बच्चों से सीख। तुम्हारे वास्ते समर इस्लामिक कैंप रखना। बड़े लोग 30 साल से लेकर 80 साल तक के बच्चों को एक समर इस्लामिक कैंप रखना, उन्हें मजदूरी सब छोड़कर आना, उनको सिखाना। लेकिन वैसा मुश्किल है ना, बच्चे पढ़कर आते हैं, उनको पूछो, हाँ तुम्हें घर में सीख जाओ। तुम्हारे वास्ते समर इस्लामिक कैंप, तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, उनसे सीखो। हाँ सही बात क्या है, गलत बात क्या है, क्या करना क्या नहीं करना। ये छोटे छोटे बच्चे कितनी मेहनत करके आए, दुआएं याद करके आए, आयतें याद करके आए, हदीसें याद कर। कौन भी बात नहीं करना चाहिए, बात करे तो उनको इनाम नहीं देंगे।
ہاں جو بھی بات کرے گا اس کو کھڑا کر دیں گے یہاں اوپر لا کے. کوئی بات کرے گا نا اس کو لا کے یہاں کھڑا کرتے ہیں. سمجھو, چھوٹے ہوں بڑے ہوں کسی کو نہیں چھوڑے. اور آئندہ جب یہ سمر اسلامی کیمپ ہوگا نا 10 بچوں کو الگ الگ بیٹھائیں گے. بات نہیں کرے کون بھی, بیسٹ گروپ ان کو انعام دیں گے. یہ بچہ بات بھی نہیں کرا, ہنسیا بھی نہیں, کچھ نہیں, ادب سے بیٹھا تھا. ویسے ایک گروپ بنا کے بیٹھائیں گے اور ان کو انعام دیں گے. بات نہیں کرے, شرارت نہیں کرے, کچھ بھی نہیں کرے, ہاں ان کو انعام دیں گے 10 بچوں کا. میں تو بولا نا کہ ان کے ابو آنا, ان کے ابو ان کے بچے کو بازو بیٹھانا, باپ بیٹے مل کر بیٹھنا, باپ بیٹے مل کر بیٹھنا, کنٹرول کرنا اپنے بیٹے کو. ہاں ایسا سب کرنا تاکہ بچے غور سے سن سکیں. ہاں خیال کرنا اس کا. تو دیکھو قیامت کا بھی اتنا بھاری. تو اس سمر اسلامی کیمپ رکھتے نا, ان کا شکریہ ادا کرنا. ہمارے بچوں کو آپ سکھائے پڑھائے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ ادا کرنا نا بچوں کو. اور جو لوگ اس کا انتظام کرتے, انعام دیتے, کتاب دیتے, ان کو کتنا اللہ ثواب دے گا. 100 بچے, اللہ اکبر, اتنے بچوں کو سکھائے, انتظام کرے, اس مسجد میں انتظام کرے, مسجد اقصی میں, اللہ اکبر, ان کو سب کتنا ثواب ملے گا. دیکھو اللہ اکبر. ہمارے نبی فرماتے ہیں لا یهدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم. ایک بچے کو بھی, ایک آدمی کو بھی اللہ تمہارے ذریعے ہدایت دے دیا تو تمہارے لیے بہترین دولت ہے, لال اونٹ سے زیادہ پیاری دولت ہے. ایک بچے کو, ایک آدمی کو ہدایت دے دیے, اتنا ثواب. تو لہٰذا ماں باپ کو چاہیے یہ جو سمر اسلامک کیمپ چلاتے نا, ان کا احترام کریں, ان کی عزت کریں, ان کی قدر کریں, ان کا شکریہ ادا کریں کہ ہمارے بچوں کو اتنا سکھائے نا. فیس لیتے کیا, بھی فیس تو لیتے نہیں نا, بعض جگہ فیس لیتے, کھانا بھی دیتے 150 روپیہ 200 روپیہ ایسا. 10 دن رات دن وہیں رہنا, بچے گھر کو نہیں جانا. ویسا بہت سے مدرسوں میں چلاتے. کچھ مدرسے فیس لیتے, کچھ مدرسے میں فیس نہیں لیتے. میں جہاں پڑھا عمر آباد کے مدرسے میں سمر اسلامی کیمپ رکھتے. ان کی عمر کتنی رہنا, 10th پاس رہنا, 14-15 سال کے بچے لے کر 30 سال تک کا نا. کہاں سے آتے بھائی, تمل ناڈو کو, کرناٹکا سے آتے, آندھرا سے آتے, بہار سے آتے, یو پی سے آتے, ٹرین کا ٹکٹ دے کے آتے. ان کو 12 دن وہاں ٹھہراتے, رات دن وہیں رہنا, ان کو پڑھاتے 12 دن, پوری دعائیں یاد کراتے, پورے اسلامی آداب یاد کرا کے بھیجتے. ایک پیسہ نہیں لیتے, کھلاتے پلاتے, سب وہیں رہنا. پیسہ ہے, اتنا خرچ کرتے تمہارے واسطے نا. تو ماں باپ کے دل میں کتنی محبت رہنا, بچوں کی محبت. اور یہ جو انتظام کرتے نا جلسے کا, سمر کیمپ کا, ان کی عزت کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کا شکریہ ادا کرنا. ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کو انعام نہیں ملا, ان کے والد آ کر پوچھے میرے بچے کو انعام دینی نا تمہیں. ارے تمہارا بچہ لائق رہا تو نا انعام دیں گے, تمہارا بچہ لائق نہیں تو کیا کریں گے. تمہارے بچے سیکھے کیا وہ معلوم کیا. تم محبت نہیں تمہارے دل میں, بچوں کی محبت کر. ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی محبت ان کے دلوں میں ہونا چاہیے, خاص کر دین کے واسطے. قرآن پڑھنے آتا میرے بچے کو, گھر والے بھی انعام دینا. آپ جیسے یہاں ایک بچے کو انعام دیے بولو, گھر والے بھی بچے کو انعام دینا. بیٹا بہت اچھا کریا, بہت اچھا یاد کریا, میری طرف سے تجھے 100 روپیہ انعام. ہاں ایسا انہوں بھی انعام دینا, اس کا خیال کرو. اور اسی طرح بچے روزانہ سبق سنائے نا تم کہا کہ آج ہم کو یہ سبق سکھائے, آج ہم کو یہ سبق سکھائے, تو روزانہ انعام دینا بچے کو 10 روپیہ 20 روپیہ. ہاں تم بچوں کی قدر کرنا, بچوں کی ہمت افزائی کرنا. اللہ بھی ویسے ہی بولتا, تمہیں عمل کرو میں جنت دیتا ہوں, تمہیں عمل کرو میں جنت دیتا ہوں.
تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کی عزت کریں، احترام کریں، بچوں کو پیار کریں، بچوں کو انعام دیں، ایسا کرنا چاہیے. تو یہ سمر اسلامک کیمپ ہے، اس کے اندر آپ کو یہ سب سیکھیں، بچے سکھائیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بچے سیکھے وہ امتحان کے واسطے سیکھے، اب اس کے پاس کیا بھی نہیں کیا نہیں. اب دیکھیں گے کتنے بچے کیا کیا کرے. اچھا، آج جو بچے صبح کو اٹھے بستر سے وہ دعا پڑھ کر اٹھے کیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کون کون بچے آج صبح بستر سے اٹھے نا دعا پڑھ کر اٹھے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. گنو جی، ایک دو گن کے بیٹھو، گن کے بیٹھو. ایک ہو گیا، دو، ہاں تین. سو میں 10 بچے پڑھے، کیا فائدہ جی؟ تم کو سکھائی نا بستر سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھنا، ہاں نہیں پڑھے فائدہ کیا؟ تم اللہ کے واسطے یاد کرے، نہیں انعام کے واسطے یاد کرے. اللہ کے واسطے نا، اللہ خوش ہوتا نا. رات جو بچے سوتے وقت دعا پڑھ کے سوئے، اللہم بسمک وضعت جنبی، یہ دعا جو پڑھ کر سوئے رات میں، وہ بچے اٹھا دیکھیں گے. رات پڑھ کر سوئے نا. کون یہ سونے کی دعا پڑھ کر سوئے؟ کیا دعا پڑھ کر سوئے جی؟ کیا دعا پڑھ کر سوئے؟ ادھر آؤ، یہ عرب سے آئے، دیکھو بولو بیٹا کیا دعا پڑھ کر سوئے؟ سونے. ہاں سونے کی دعا پڑھو، اس میں پڑھو، پڑھو اس میں، سونے کی دعا. اس میں پڑھو جی زور سے. سونے کی دعا، سونے کی دعا. دیکھے چک بیٹھ جاؤ، جلدی بیٹھ جاؤ. ہاں سونے کی دعا، اللہم بسمک واموت وحیا. اللہم بسمک اموت و احیا. اچھا یاد کرنا، جاؤ. سونے کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. ہاں اچھا، بیٹھو بیٹھو. ویسا سب دعا پڑھنا. یہ کائے کو سکھائے تم نا؟ تم لوگوں کو اس لیے سکھائے یہ دعا پڑھنا. بھول کر سو گئے، جلدی اٹھنا، اٹھ کر پھر دعا پڑھ کر سونا. دعا پڑھ کر سوئے تو شیطان رہتا نہیں، شیطان بھاگ جاتا. دعا نہیں پڑھے تو شیطان نماز پڑھنے دیتا نہیں، فجر کی نماز. ہاں خیال کرو. تو اس لیے کتنی دعا سکھائے نا، وہ سب دعا پڑھتے رہنا، وہ آیتیں سب یاد کرتے رہنا، اور وہ سب حدیثیں یاد کرتے رہنا. ہاں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یاد کرنا. ہاں یہ ہمارے رسول بولے ہیں، اس کا معنی یہ ہے. یہ کب تک یاد کرتے رہنا؟ آئندہ سمر اسلامی کیمپ تک یاد کرتے رہنا، ایک سال یاد کرنا، پڑھتے رہنا ہمیشہ. یہ سب پڑھتے رہنا. کتنی دعا سکھائے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، گھر سے نکلے، کیا کیا دعا سیکھے. پڑھتے رہنا. پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں انعام ملے گا. یہ ہم لوگ انعام دیں گے، لیکن اصلی انعام کب ملے گا؟ اللہ کے پاس قیامت کے دن آپ کو انعام ملے گا. اس کا خیال کرنا چاہیے. تو اس لیے بچوں کے ساتھ میں زیادہ بچوں کے ماں باپ کو بولنا چاہتا ہوں، تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کو دیا، دوسرے کسی کو نہیں دیا. کب تک بکری کا بچہ بکری کے ساتھ رہتا؟
दूध पिए तक, दूध छोड़े बाद बकरी को बेटी भी मालूम नहीं, बेटा भी मालूम नहीं, वो बच्चे को मालूम नहीं मेरी अम्मा कौन, बस। लेकिन बच्चे दूध पिए अम्मा का, अब्बा के साथ थे ना, मरे तक हमारे अब्बा ही नो, हमारे अम्मी नो मालूम। अल्लाह खाली इंसानों को बोला तुम्हारे बच्चों को पहचानो, तुम्हारे माँ बाप को पहचानो, हाँ, दूसरे किसे भी बोला नहीं। इतने बड़े बड़े जानवर रहते हैं, क्या भी मालूम नहीं, जरा बड़े हो गए उनके बच्चे चले गए, ढूंढते भी नहीं मेरा बच्चा, बकरी का बच्चा कहाँ गया, मैं बकरी हूँ, कौन तो मेरे बच्चे को देखे क्या, कौन तो तलाश करती ही नहीं। तुम्हारा बच्चा एक दिन स्कूल से लेट से आया तो तुम्हारे अम्मू तुम्हारे अब्बी को सब खबर, मेरा बेटा आया नहीं ना, 4:30 हो गए ना, अब तक भी आया नहीं ना, जल्दी जाको देखो कहाँ है, इधर देखो उधर देखो, जाकर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराओ कि मेरा बेटा अब तक स्कूल से आया नहीं। हाँ, तुम्हारे अब्बे अम्मा कितना ढूंढते तुम ना, वैसा बकरी ढूंढती क्या नहीं। इसलिए ये जिम्मेदारी तुमको दिया अल्लाह ताला, इसका ख्याल करना चाहिए। माँ बाप को ये सब बातें अच्छी तरह सुनना चाहिए, और से सुनना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए। अल्लाह के यहाँ पूछे जाएंगे, इसका हमारे दिलों में ख्याल होना चाहिए, वरना तो दुनिया में भी नाकाम, आखिरत में भी नाकाम हो जाएंगे। इन बातों का ख्याल करो तो अल्लाह की मेहरबानी होगी ना, तो आइंदा साल सारे बाप या उनके बड़े भाई आएंगे। ये जो कैंप आखिरी में रहता ना, आना ना अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ छोटा बच्चा, नहीं तो बाप बेटे के साथ आना। उसी तरह जहाँ आजम कैंप में भी आज जलसा है, उनकी माएँ आना बच्चियों के साथ, वहाँ जाना उन्हें। ये दिन कुर्बानी नहीं दे सकते क्या जी है, ये दिन कुर्बानी नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर। बेटे के वास्ते बाप कितनी बड़ी कुर्बानियां देते, दुनिया की तालीम के वास्ते, एडमिशन के वास्ते, स्कूल में एडमिशन करना है, फार्म लेने के वास्ते 3-3, 4-4 घंटा क्यू में खड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद एडमिशन के वास्ते जाकर कितना उनको बोलना पड़ता है, फीस भरना पड़ता है। कितना करते जी, 3 के वास्ते नहीं करेंगे, हाँ 3 के वास्ते करो, मेहनत करो, कुर्बानी दो, जलसे में आओ, शरीक हो, बातें सुनो। तुम्हारे बच्चे पढ़ते तो देखो कि हमारा बच्चा पढ़ता, कितना अच्छा पढ़ता। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की हिम्मत अफजाई करें। लिहाजा ये समर इस्लामिक कैंप है, तो हमको चाहिए कि बच्चों की तरबियत का बड़ा ख्याल करना, उनको अकीदा सिखाना, वुज़ू सिखाना, नमाज सिखाना, सब सिखाना। अब एक इसके अंदर वो भी है क्या, ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल। जो बच्चे समझो एक स्कूल में, एक मदरसे में 10 बच्चे 20 बच्चे हैं, पहले थ्योरी बता दिए, देखो वुज़ू करते वक्त पहले नियत करना, अल्लाह में वुज़ू करता हूँ बोलकर दिल में सोचना, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना, वुज़ू करना, 3 बार पहुँचो तक हाथ धोना, फिर उसके बाद कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना 3 बार, फिर चेहरा धोना 3 बार, फिर सीधा हाथ धोना 3 बार, फिर बायां हाथ धोना 3 बार, फिर सर का मसा करना 1 बार, फिर सीधा पाँव धोना 3 बार, फिर बायां पाँव उल्टा पाँव धोना 3 बार। ऐसा सिखा दिए ना। अब बच्चों को करके बताना, जो पढ़ाते उस्ताद उन्होंने करके बताना, देखो उसको ऐसा करना जी। हाँ, ये भी रहना समर कैंप के अंदर, अमली ट्रेनिंग है ना ये। अब उसके बाद उसका भी यहाँ रहना इम्तिहान, कौन बच्चा अच्छा वुज़ू करके बताता उसको इनाम। हाँ, सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करने के बाद क्या दुआ पढ़ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये की। दूसरा, नमाज पढ़ा के उसकी ट्रेनिंग बताना, नमाज पढ़ते वक्त क़िबले की तरफ खड़े हो जाना, दिल में दुनिया का ख्याल सब निकाल डालना,
اللہ کے سامنے کھڑے ہیں ایسا دل میں سوچنا، پھر اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھانا، ہاتھ باندھنا، پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تحیات کو بیٹھنا، تشہد کو بیٹھنا، ایسا ان کو پریکٹیکل نماز یہ بھی سکھانا، پریکٹیکل وضو بھی نماز بھی، یہ سب تو بہت چیزیں سکھائے ماشاءاللہ. یہ کہ پریکٹیکل بچوں کو جو اپنے انڈر میں ہے نا 10 بچے 12 بچے، ان کو بیٹھا کے سکھانا. دیکھو جی میں وضو کرتا ہوں نا، سب اچھا دیکھو کیسا وضو کرتا ہوں، کرے بعد اس کا تم کر کے بتاؤ جی وضو، تم وضو کر کے بتاؤ کتنا پانی استعمال کرنا، زیادہ پانی گرانا نہیں، وضو کرتے ہو سب وہ بھی کر کے بتانا. یہاں کھڑے ہو کر بولیں گے بچے سے نماز پڑھ کے بتا، کھڑے ہو کر سب کے سامنے نماز پڑھ کے بتانا، ایسا نماز. ہمارے نبی بھی ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے بتائے، دیکھو میں کیسا نماز پڑھتے ہیں، دیکھ لو سلو کما رأیتمونی اصلی. تو اس طرح ہمارے نبی بھی نماز سکھائے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ یہ بھی سکھائیں نماز، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ. وضو میں نماز، سجدے میں کیا دعا پڑھنا، رکوع میں کیا دعا پڑھنا. یہ بچے تو بولے نا اللہ اکبر بول کے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اللہم باعد بیننا بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا پڑھنا سنا. تو انہیں زور سے پڑھ کر بتانا، بچہ پوری دعا زور سے پڑھنا، رکوع کر کے سجدہ کر کے، ایسا کرنا چاہیے. تو سمر اسلامی کیمپ الحمدللہ میں میری طرف سے یہ جو کیمپ منعقد کرے، اس کا انتظام کرے، ان سب کو دل کی گہرائی سے شکریہ پیش کرتا ہوں. اتنے مسلمان بچوں کا خیال کریں، ان کو دعائیں سکھائے، عقیدہ سکھائے، اور اس کے بعد آیتیں سکھائے، حدیثیں سکھائے، ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ. لہذا سب کو بے حساب ثواب ملے گا. اور جو ماں باپ یہاں آئے ان کو بھی بے حساب ثواب ملے گا. جو لوگ ماں باپ نہیں آئے آئندہ آئیں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو دیکھو ان کا خیال کرنا. اس مسجد کے ذمہ داروں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے پورا انتظام کیا اور ان بچوں کی ہمت افزائی کی. کرنا چاہیے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے بچوں کے پروگرام میں کہاں کو جاتا ہوں، میں کہا بیکار آدمی کیا نہیں. یہی بچہ ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل. یہی بچے بڑے ہو کر امت کا نام روشن کریں گے. اس لیے بچوں کے پروگرام میں بڑے آدمی کو آنا چاہیے، آ کے تقریر کرنا، ان سے بات کرنا، ان کو سمجھانا. اس لیے کہ یہ چھوٹے بچے، نونہال بچے آئندہ یہی نہ بڑے بنیں گے، یہی نہ امت کو سنبھالیں گے. اس لیے ان کا خیال کرنا چاہیے. ان ساری باتوں کا ہم کو خیال کرنا ضروری ہے. لہذا میں ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا، ان کا خیال کیا، ان کو پڑھائے. اب اس کے بعد ماں باپ کو چاہیے کہ بچے سے پوچھتے رہیں، بچہ دعا پڑھیا بیٹا، دعا پڑھ کر سویا، کھانا کھاتے ہو دعا پڑھیا؟ ہاں. ہمارے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے تھے کھانا کیسا کھانا معلوم. عمر بن ابو سلمہ چھوٹے بچے اللہ کے رسول کے بازو بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. بچوں کی عادت کیا ہے، یہاں رہے تو ہاتھ ڈالتے، وہاں رہے تو ہاتھ ڈالتے، بڑے سین میں کھاتے، 7-8 آدمی بیٹھ کر. عرب میں ایسا کھاتے، کہاں چاہ وہاں سے اٹھا کر کھاتے. بولتے نہیں بیٹے ایسا نہیں بولنا. دیکھو کھانا کھانے سے پہلے سم اللہ، بسم اللہ پڑھ بیٹے. وکل بیمینی کا، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ بیٹے. وکل مما یلی کا، تمہارے پاس ہے نا وہاں سے اٹھا کر کھاؤ، ان کے پاس سے سب اٹھا کر نہیں کھانا. 3 بات سکھایا ہمارے نے. عمر بن ابی، چھوٹے بچے جی، ان کو سکھایا. وہ کیا بولے، زندگی بھر میں ویسے ہی کھایا. دیکھو چھوٹے میں سکھا دیتے، بچے اس کا خیال کرتے ہیں. اس لیے ماں باپ یہ سب خیال کرنا، بچہ کون سے ہاتھ سے کھاتا، کیسا کھاتا، پلیٹ پوچھ کر کھاتا کیا، انگلی چاٹ کر کھاتا کیا، ٹائم ویسٹ کرتا کیا، بیکار کھانا گراتا کیا. ہاں اتنا خیال کرنا. ماں باپ بچوں کو ساتھ بیٹھا کر کھلانا، میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ. گر گیا نیچے، دیکھو لقمہ نیچے گرا، اٹھا کے ڈالو، اس کو کھاؤ.
ہمارے نبی بولے نا کھاتے وقت کیا تبھی نیچے گر گیا تو اگر اس میں کچھ لگ گیا تو اس کو صاف کر لینا, مٹی لگ گئی سمجھو کنکر, پھونک لے اس کو, پھونک کر کھا لینا, نہیں کھائے تو شیطان کھاتا. ہاں ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے کھاتے وقت سب کا خیال کریں, کون سے ہاتھ سے کھاتا, دعا پڑھ کے کھاتا کیا, ان ساری باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے, ورنہ اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے, سزا ملے گی, آخرت کا عذاب بڑا سخت عذاب. اس لیے ان باتوں کا خیال کرو. اسی طرح بچوں کو سکھا کر بھیجنا, بیٹے ادب سے رہو, جا کر پروگرام کے اندر شرارت نہیں کرنا, بات نہیں کرنا, ادھر ادھر اٹھ کر نہیں جانا, یہ سب بچے کو بول کر بھیجنا. ماں باپ کیسا رہنا, کلاس میں کیا کرنا, یہ تو کلاس میں کیا پڑھ کر آئے وہ پوچھتے, دوسرا کیا گھر سے بھیجتا ادب سے رہنا, استاذ کا ادب کرنا, احترام کرنا, ادب سے بیٹھ کر سننا, کیا سنتے غور سے سننا, سب بول کر بھیجنا. جلسے میں آتا نا تب بھی بول کر بھیجنا, آج دیکھو بیٹے اچھا کپڑا تم کو پہنا کے بھیجتے, جا کے ادب سے بیٹھنا, ساری باتیں سننا, شرارت نہیں کرنا, ہنسنا نہیں, سونا نہیں. ہاں یہ سب بول کر بھیجنا. ماں باپ تمہارے بچوں کو تم نہیں سکھایا تو ہم لوگ سکھائیں گے یہ سب باتیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم کرتا رہتا, 100 بچوں کو میں سکھاتا, نہیں سکھا سکتا نا. 100 بچے کے 100 والدین سکھا کر بھیجنا, ویسا رہو ویسا رہو. کسی کی شکایت آئی یہاں سے لکھ کر بھیج, تمہارا بچہ پروگرام میں ہنستا تھا, کھیلتا تھا, کان پکڑنا. پروگرام میں تو بول کر بھیجا نا, تجھے شرارت کیا کرا, مارنا. یہاں سے شکایت جائے گی ہماری, دیکھو تمہارا بچہ آج کے سمر اسلامک کیمپ میں ایسا شرارت کیا, ان کو لکھ کر دینا. ہاں ان کے ماں باپ جا کر ان کو سزا دینا, ایسا سب کرنا. بہرحال یہ ساری باتیں تھیں. یہ بات بچوں سے تعلق نہیں رکھتی ہے, یہ بات یہاں میں پونا کے دوسرے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ آج کل کا زمانہ علماء سے علم نہیں لیتے, وہ نیٹ سے بھی اس سے بھی اس سے علم لیتے, اس میں برکت نہیں رہتی, وہ غلط سلط سب رہتا. اس لیے علماء سے علم حاصل کرو. اب ایک بات مشہور کیا ہوگی دنیا کے اندر, ہندوستان میں کوئی بھی عالم نہیں, ہندوستان میں کوئی بھی عالم نہیں. یہ بہت بڑا فتنہ, بہت بڑا فتنہ. یہ ہندوستان میں عالم نہیں تو یہاں کے لوگ کس سے پوچھیں گے, سعودی کو فون کر کے پوچھیں گے کیا, کس سے پوچھیں گے بھائی. اتنا بڑا فتنہ, امت کو گمراہ کرنے کا فتنہ یہ. انڈیا میں کوئی بھی عالم نہیں تو یہاں کے علماء, یہاں کے لوگوں کو کون نکاح پڑھائے گا, یہاں کے لوگوں کو جو ہے کون نماز پڑھائے گا, کون بھی عالم نہیں نا. کیسا عالم بولتے, جتنا معلوم ہے اتنا. پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم انڈیا میں ہے کیا, وہ تو نہیں بولتے. یہ بہت بڑا فتنہ یہ کہ ہندوستان میں علماء نہیں. اس سے بڑا فتنہ میرے خیال میں آج کل کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگوں کو گمراہ کرتے, بھی تمہارے عالم نہیں نا, کائی کو پوچھتے کیا کرتے, وہ کر لو, ہاں شراب پی لو, نعوذ باللہ چوری کر لو. علماء رہتے نہ سب بتائیں, علماء کوئی نہیں نا. اتنا بڑا فتنہ. دوسرا ایک فتنہ کچھ دن سے اچانک ایک فتنہ شروع ہوا. میں یہ 3-4 سال پہلے کوئی مجھ سے پوچھے تھے کہ شیخ ربی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں, وہ پوچھنا بھی نہیں, حلال کیا حرام کیا پوچھنا. کسی کے متعلق پوچھے تو کبھی صحیح بھی بول سکتے, بھی غلط بھی ہو سکتے. ایک ہمارے بہت بڑے عالم ہیں سعودی عرب میں, ان کا نام ہے شیخ ربی مدخل ہادی مدخلی. بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عالم. مجھ سے 4 سال پہلے مدینے میں وہ ڈگری لی, بہت بڑے عالم سعودی میں. ان کے شاگردوں کے اندر کسی کو دیکھا کہ محمد احمد باسمول کر کے تھے, انہوں نے ایک جماعت کے تعلق سے لکھا یہ اسلام کے لیے خطرہ ہیں, یہ شیعہ سے بھی بدتر ہیں. ان کے بہت بڑے شاگرد ہو, بہت بڑے عالم, وہ یونیورسٹی کے پروفیسر محمد احمد باسمول ان کا نام ہے. ویسا ان کا میں دیکھا واٹس اس میں مجھے کوئی بھیجے تھے میسیج ان کا, تو بولا ایک اہل حدیثوں کی جماعت ہو کویت میں, ان کو اتنا بڑا فتویٰ دیا شیعہ سے بھی بدتر ہیں, یہ جو ہے اسے اسلام کے لیے خطرہ ہیں. تو میں بولا دیکھو یہ کافر قرار دینے کی جیسا اسے بولتا ہے تکفیر, لوگوں کو کافر قرار دیے جیسا ہوا نا. یہ اپنے استاد سے سیکھنے والے ایسے ہی کرتے ہیں. میں نے کہا صاحب شاید ایسے ہوں گے.
اب یہ 4 سال ہوئے بول کر، 3 سال ہوئے، کائی کو پوچھے انہیں، میں کائی کو جواب دیا معلوم ہے. وہ ایک جملہ لے لیا. شیخ ربیع جو ہے ان کو تکفیر کا فتویٰ دینے والے بولے آپ کون کون فون کر کے پوچھتے؟ آپ بولے کیا؟ آپ بولے کیا تم کو کیا کام ہے جی؟ میں فتویٰ دیا تو مجھے اللہ پوچھے گا تم کیسا فتویٰ دیا، تم کو کیا، کب دیکھو تو فون کر کے پوچھتے ہیں. کل سے میں آیا ہوں نا یہاں ہونے کو، اب تک 3 آدمی پوچھے، آپ بولے کی، آپ بولے کی. ارے میں بولا نہیں، بولا تم کو کیا ہے اس سے، میرے فتوے کو ماننا ضروری ہے کیا؟ کیوں پوچھتے؟ لہٰذا شیخ ربیع بہت بڑے عالم سعودی عرب کے، جیسے شیخ بن باز تھے، شیخ صالح عثیمین وغیرہ تھے، بہت بڑے عالم، ہر آدمی ان سے فتویٰ پوچھنے والا. لیکن شیخ ربیع حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت دے، بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے، ان سے سب لوگ فتویٰ نہیں پوچھتے تھے، کسی وجہ سے نہیں پوچھتے تھے. لیکن عالم ہونے میں کوئی شک نہیں، ہم جس آدمی پر بھاری ان کا علم، بہت بڑے عالم، اس میں کوئی شک نہیں. لہٰذا مجھ سے اب کوئی فون وون کر کے نہ پوچھے کہ آپ بولے کیا، نہیں بولے کیا، تم کو کیا چیز سے، تم کو اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ ان کا فتویٰ تھا نا تو پوچھے گا، ان کو فون کر کو نہیں پوچھے گا. ایک بستی تھی عراق، ابھی عراق ہے نا، وہیں سے کوئی بھی بات ہو تو پوری دنیا میں پھیلاتے تھے. پرانے زمانے میں عراق کا فتنہ گھر کو بولتے اسے، ویسا پونا کا فتنہ اس کو مت بناؤ میرے بھائیوں، اپنی جگہ رہو. آپ کو کیا ضرورت ہے یہ پوچھنے کی، 4 سال پہلے کوئی بات بتایا تو آج اس کو کریت کے پوچھ رہے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، ایسے سب نہیں کرنا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ سب میرے فتوے کو نہ مانے، نہیں مانتے تو ہو گیا. اور میں آج بھی کہتا ہوں شیخ ربیع بہت بڑے عالم، ان کے شاگردوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذرا تشدد سختی کرتے ہیں دین کے معاملے میں. جسے ہمارے بہت بڑے فاضل ہیں، پہلے بریلوی تھے، ڈاکٹر مرتضیٰ بخش، بہت بڑے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، اہل حدیث بنے. ان کے اندر بھی ذرا سختی ہے. جو بھی آدمی کفر سے اسلام میں آتا بہت سختی رہتی، سنت پر عمل کرنا، فلاں کرنا. ویسے ہمارے ڈاکٹر صاحب کے اندر بھی ذرا سختی ہوگی، وہ بھی شیخ ربیع کے شاگرد. ان کے ایک شاگرد ہیں سیلون میں، یحییٰ سلمی، وہ بھی ویسے جمعیت اعتراض اسلامی اور شیعہ سے بدتر، کافر فلاں، سب ان کے شاگرد. ایسے مزاج میں سختی کبھی پیدا ہو جاتی، ویسے نہیں ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرنا چاہیے. تو بہرحال میں آپ سے درخواست کروں گا، کوئی آدمی یہ سب سنیں گے نا، اس لیے میں نے ریکارڈ کرنا مناسب سمجھا، کوئی بھی مجھے فتویٰ نہ پوچھے بھائی، لوگوں کے تعلق سے بھی. اور میرا ایک سابق فتویٰ تھا تو اس فتوے کو کس بنیاد پر دیا مجھے خود یاد نہیں، 3-4 سال پہلے کی بات یاد بھی نہیں رہتی، تو کیوں دیا وہ بھی یاد نہیں. مجھ سے پوچھ کے کیا کریں گے آپ، کوئی فائدہ آپ کا بھی نہیں. لہٰذا اس سے باز رہیے. 8:50 تک میرا ٹائم تھا، 8:50 ہو گئے، میرا ٹائم ختم ہو گیا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سارے ذمہ داروں کا، اور یہ پیارے پیارے بچوں کا بھی، ان کے سرپرستوں کا بھی، ان کے والد کا بھی، مسجد کی منتظمہ کا بھی، سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان پیارے پیارے بچوں کو دیندار بنائے، موحد بنائے. جو کچھ سیکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی ان بچوں کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے لیے آخرت کا اجر و ثواب بنائے، دنیا اور آخرت میں ان کے ماں باپ کو بہترین بدلہ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم.